بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے طلاق کے، عدت کے اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کے احکامات ارشاد فرمائے۔ آج کی آیت سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور سابقہ اقوام نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تابعداری نہ کی تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں انہوں نے اپنے رب کے حکم سے تجاوز کیا، اپنے رب کے حکم کی معصیت کی، نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا اچھی طرح حساب لیا، ان کا اچھی طرح محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور بہت ہی سخت عذاب میں انہیں پکڑ لیا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انہوں نے اپنے اعمال کا عذاب چکھا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، یہ تو دنیا کے عذابات تھے، آخرت میں ان کا بہت بڑا نقصان ہے، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اعد اللہ لہم تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے سمجھدارو وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے، رسولا یتلو علیکم، اور رسول بھی بھیجا ہے جو یہ نصیحت نامہ پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، آیات اللہ مبینات، اس میں اللہ کی واضح آیات ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس قرآن کے اس نصیحت نامے کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، عاملوا الصالحات، وہ ایمان والے جو عمل صالح بھی کرتے ہیں، انہیں تاریکیوں سے نکال کر، جہالت کی تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، بدعات کی تاریکیاں، ان تاریکیوں سے نکالنے والا اللہ کا یہ قرآن ہے۔ فرمایا اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم عمل صالح بھی کرو، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف تمہیں لے آئیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، جہاں بھی آپ پورے قرآن پاک میں دیکھو گے آپ کو ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کی شرط نظر آئے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان ناکام ہو گئے، سارے خسارے میں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے صبر کی نصیحت کی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، یہ کامیاب ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ، اور اچھے عمل کیے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ انہیں کیا انعام دیں گے اس کے بدلے میں، جناتٍ تجری من تحتها الانہار، جنتیں عطا فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، فرمایا خالدین فیہا، وہ ایسی دنیا ہے، وہ ایسی جنت ہے جو ختم ہو جانے والی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہ جانے والی ہے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
یہاں خالدین فیہا صرف فرماتے تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن تاکیداً آگے ابدا بھی فرما دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کے زوال کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے جنتیوں کے لیے بہترین رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ ایک آسمان کی مسافت ایک آسمان کی دوسرے آسمان تک 500 سال کے بقدر ہے۔ 500 سال انسان سفر کرتا رہے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت، پھر موٹائی بھی 500 سال کی ہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج فرما دیا، رفع سمکا فسواہا، کیسے برابر کر دیا، پھر کوئی پھٹن بھی نہیں ہے، پھر درمیان میں کوئی ستون بھی نہیں ہے، بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو درمیان میں کہیں ستون تو تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور اسی طرح 7 زمینوں کو پیدا فرمایا۔ 7 آسمان 7 زمینیں، اب 7 زمینیں بھی ایسے ہیں جیسے 7 آسمان ہیں، جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، کیا ایک زمین سے دوسری زمین میں بھی 500 سال کا فاصلہ ہے؟ کیا جیسے ہر آسمان میں الگ فرشتے ہیں، دوسرے آسمان میں الگ فرشتے ہیں، ہر آسمان کے الگ الگ طبقات ہیں، کیا زمین میں بھی ایسے ہے کہ ہر زمین کی الگ الگ مخلوق ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں سے اشکال ہوا لیکن مفسرین نے اسے من گھڑت قرار دے دیا کہ اس کی کوئی حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں انبیاء آئے ویسے ان زمینوں میں بھی انبیاء آئے، جیسے اوپر ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ ہیں اس دنیا میں بھی حضرت عیسیٰ ہیں، جیسے اس دنیا میں حضرت محمد ہے اس دنیا میں بھی حضرت محمد ہیں۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسے ہم مان لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حرف آتا ہے کہ محمد جیسا کوئی اور محمد بھی موجود ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی محمد نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی حدیث من گھڑت ہے۔ 7 زمینوں سے مراد 7 طبقات ہیں، 7 زمینیں آسمانوں کی طرح نہیں ہیں اور اس کی طرح مخلوق نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرمایا 7 زمینیں ہیں، اللہ نے کہیں بھی اس کی تشریح تفصیل نہیں فرمائی کہ جیسے آسمان کے بارے میں تفصیل فرما دی کہ ایسے موٹا آسمان ہے، اتنی سفر ہے، اتنا فاصلہ ہے، مسافت اس کی اتنی ہے۔ زمین کے بارے میں کوئی شے نہیں ارشاد فرمائی، تو مفسرین نے ارشاد فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ، جو اللہ نے جس میں ابہام رکھ دیا تم بھی اسے مبہم رہنے دو، تم اس میں خود گریز نہیں کر سکتے اپنی طرف سے جب تک کوئی واضح بات احادیث سے نہیں آ جاتی، لیکن احادیث سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، بس زمین کے طبقات ہیں، جتنا کہا گیا اس پر عمل کر لو، اس کو سچا جان لو۔ فرمایا من الارض مثلہن، 7 زمینیں ایسی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن، جیسے اس زمین پر اللہ فرماتے ہیں میرے احکامات نازل ہوتے ہیں، ایسے وہاں بھی احکامات میرا امر چلتا ہے، میرا حکم چلتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے احکامات 2 قسم کے، ایک تشریعی ایک تکوینی۔ تشریعی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں سے بھلائی کرنا، یہ احکامات، یہ تشریعی احکامات۔ تکوینی احکامات کیا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کون سا عہدہ ملنا ہے، یہ تکوینی احکامات ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ کو واقعہ یاد ہو، حضرت خضر علیہ السلام نے قتل فرما دیا ایک بچے کو، پھر کشتی توڑ دی، وہ مفصل واقعہ ہے۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علوم، وہ تکوینی علوم کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی علوم کے نبی تھے۔ تکوین اور تشریع الگ الگ ہے، تو یہ حشرات الارض کو روزی دینا یہ تکوینی قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کا امر ان زمینوں پر بھی نازل ہوتا ہے۔ فرمایا لِتَعْلَمُوا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی ایسی شے نہیں۔ احاطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی چیز رکھی ہو،
دائیں بائیں ہر طرف آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے یہ ساری کائنات، یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، 7 آسمان کی مخلوق، 7 زمینوں کی مخلوق اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے آپ کے ہتھیلی کے اوپر چند رائی کے دانے رکھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کے سامنے یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزلو علم کے ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا سنایا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں ہمارا یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔